اسلام کے جو قوانین ہیں بہت سادہ اور واضح قوانین ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو کر اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان قوانین سے آزاد سمجھیں گے تو ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جیسا کہ لباس کا پہننا ہے، نکاح کا کرنا ہے، جانوروں کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ وہ شتر بے مہار ہوتے ہیں، ہر قسم کی لگاموں سے آزاد ہوتے ہیں۔ خنزیر اور کتا جہاں انہیں چانس ملتا ہے ادھر کا وہ رخ کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عادل TSP۔ ووگ میگزین ایک برٹش میگزین ہے۔ یہ مشہور و معروف ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مصروف میگزین ہے کہ ایک عام آدمی کے بارے میں لکھنے کے لیے اس میگزین کے پاس چند سطریں نہیں ہوتی۔ اگر یہ میگزین کسی کے بارے میں چند سطریں اپنے صفحے کے اندر لکھ دے تو وہ شخص اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت انسان سمجھتا ہے اور سونے پر سہاگا ہوگا اس شخص کے لیے کہ اگر یہ میگزین اپنے مین کور کے اوپر اس شخص کی تصویر لگا دے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ہماری پاکستان کی بیٹی ملالہ یوسفزئی کی ایک تصویر لگی، بلکہ اس میگزین نے اپنے مین کور کے اوپر مکمل تصویر لگائی ہے ملالہ یوسفزئی کی، اور ایک انٹرویو بھی ملالہ یوسفزئی صاحبہ سے لیا گیا جس کے اندر مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو نجی زندگی کے بارے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سوال پوچھنے والے نے ملالہ یوسفزئی سے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہیں گی تو اپنی محبت کے لیے کس شخص کو سلیکٹ کریں گی؟ تو مختلف قسم کے جوابات دیتے ہوئے ملالہ یوسفزئی نے ایک جواب نکاح کے متعلق دیا جو بعد میں متنازع الفاظ کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ ملالہ یوسفزئی نے یہ فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہو تو آپ کو نکاح نامے کے اوپر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی کہ ہماری ملالہ یوسفزئی صاحبہ اس قوم پاکستان کی بیٹی نکاح کو کہہ رہی ہے کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک پارٹنرشپ، ایک ڈیل، ایک ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی کہ میل فیمیل چند گھنٹے کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے آپس میں ایگریمنٹ کر کے رہ سکتے ہیں، جب ان کا دل ایک دوسرے سے اچاٹ ہو جائے، ایک دوسرے کو خیر باد کہہ کر علیحدہ ہو جائیں۔ اسی جواب سے تو یہی مطلب نظر آتا ہے۔ میں ملالہ یوسفزئی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کی، آپ بھلے کیمبرج پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، لیکن آپ سیرت طیبہ بھی ضرور پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی بھی آپ ضرور پڑھیں۔ نکاح نہ کہ صرف ایک ڈیل ہے بلکہ یہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کا بندھن ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنا خوبصورت نظام ہے کہ لڑکی کا چاچا ہے، بابا ہے، تایا ہے، ماما ہے، اور پوری بارات کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان سب کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے اور دعاؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اگلے دن لڑکے والوں کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، اس میں آپ یہ ڈیل نہیں کر رہے کہ آپ ہماری بیٹی کو چند ہفتوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اپنے پاس رکھیں گے، جیسا کہ مغربی تہذیب کے اندر یہ پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے بہت خوبصورت نظام متعارف کروایا۔ اسلام کے جو قوانین ہیں بہت سادہ اور واضح قوانین ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو کر اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان قوانین سے آزاد سمجھیں گے تو ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جیسا کہ لباس کا پہننا ہے، نکاح کا کرنا ہے، جانوروں کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ وہ شتر بے مہار ہوتے ہیں، ہر قسم کی لگاموں سے آزاد ہوتے ہیں۔ خنزیر اور کتا جہاں انہیں چانس ملتا ہے ادھر کا وہ رخ کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کے نکاح ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی نکاح ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، لیکن آپ کو سیرت طیبہ کا بھی ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کوئی پاکستان کے لیے عام لڑکی نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے لیے عام ہے۔ آپ کا ایک نام ہے، آپ نوبل انعام یافتہ ہیں، دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلا کوئی بھی جملہ بے معنی نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئے جملوں کی تاثیر ہوگی، اس کا ایک اثر ہوگا، وہ خاص و عام آدمی دونوں پر افیکٹ کرے گا۔ میرے جیسا بندہ اگر کوئی منہ سے جملہ نکالتا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی جتنی آپ کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کو اہمیت دی جائے گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے
یہ جو آپ نے ایگریمنٹ والی یا پارٹنرشپ والی بات کی ہے یہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں تاکہ نکاح کو پروموشن ملے اور زنا کی حوصلہ شکنی ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر نکاح ہوں گے تو زنا خود بخود کم ہو جائیں گے، اگر نکاح نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی زنا کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ سے میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، آپ بھلے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھیں، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھیں، اگر اس سے بھی کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں آپ ادھر سے تعلیم حاصل کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک مرتبہ سیرت طیبہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ مغربی مکتبوں کی نئی روشنی تیری تاریکیوں کا ازالہ نہیں، تاکہ دل میں اجالا اگر چاہیے تو پرانے چراغوں سے ہی پیار کر، اپنے ماضی کو دہراؤ۔ جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دوسری قوموں کو ترقی حاصل کرنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑے گا، لیکن ہم مسلمانوں کو ترقی حاصل کرنے کے لیے پیچھے دیکھنا پڑے گا، اتنا پیچھے اتنا پیچھے اتنا پیچھے کہ ہمیں صحابہ کرام کی صفیں نظر آنے لگ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے۔